حضرت محترم آج 15 رمضان مبارک حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ظالم حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رمضان مبارک 3 ہجری کے اندر مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آج آپ کا 1442واں آپ کا یوم ولادت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی جب ولادت ہوئی، آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس موجود تھیں، فرمایا کہ میرے بیٹے کو مجھے پکڑاؤ۔ آپ فرماتی کہ میں نے کپڑے کے اندر لپیٹ کے امام حسن رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، حضور علیہ السلام کی گود کے اندر رکھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کے کان میں اذان کہی۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کی آواز سنی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے مبارک چہرے کی زیارت کی ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ آنکھیں کھولیں تو چہرہ والضحیٰ کی زیارت کی۔ امام حسن کو یہ سعادت ہے کہ سب سے پہلے آپ کے کانوں میں حضور علیہ السلام کی آواز سنی۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے مولا علی سے پوچھا، علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ سے پہلے کوئی نام رکھیں، اس کا تو نام آپ تجویز فرمائیں گے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بتانا تو نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو میں نے یہ صرف سوچا بھی رکھا نہیں ہے، تو میں بتاؤ کیا سوچا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا ہے کہ اس کا نام حرب رکھوں گا۔ حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ تو جو کہ مولا علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، آپ فرماتے میں نے سوچا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام حرب رکھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے صاحب میں اس کا نام حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن رکھیں گے۔ اور عرب کے اندر سب سے پہلے نام امام حسن کا یہ رکھا گیا، اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب 7واں دن ہوا تو فرمایا کہ ان کے سر کے بال مونڈو اور اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو، اور 7ویں دن ہی آپ کا عقیقہ کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام بے انتہا ان سے محبت فرماتے ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے اپنے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو کفار و مشرکین نے آقا کریم علیہ السلام کو ابتر منقطع النسل کہنا شروع کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل فرمائی اور کثرت اولاد کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد کثرت اولاد ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے شاف میں کہ علی ہر ایک کی نسل اس کی اپنی صلب سے چلتی ہے، لیکن میری نسل تیری صلب سے چلے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کثرت اولاد عطا فرمائی۔ کہ آج دیکھ لیں اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی حضور کی نسل موجود ہے، سیدوں کی صورت میں آج بھی حضور کی نسل موجود ہے۔ جو کہتے تھے کہ حضور منقطع نسل ہیں، حضور ابتر ہیں، اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، جو میرے محبوب ابتر کہتا ہے وہ خود ابتر ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آج کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کی نسل سے ہوں، کوئی نہیں کہتا میں ابو لہب کی نسل سے ہوں، کوئی نہیں کہتا میں عتبہ اور شیبہ کی نسل سے ہوں، کوئی نہیں کہتا میں امیہ بن خلف کی نسل سے ہوں۔ آج اس کو دیکھو، آج کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ہم سید ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا۔ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے، اس لیے کہ یہ ہیں وہ کہ جن سے آقا کریم علیہ السلام کے آگے نسل چلنا تھی۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ کی آقا کریم علیہ السلام خود تربیت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، یہ واقعہ امام حسین کے بارے میں بھی آتا ہے لیکن زیادہ تر امام حسن کے بارے میں، کہ آقا کریم علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لائے تو امام حسن فرماتے ہیں نانا جان میں نے گھوڑے کی سواری کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تم چھوٹے، جب بڑے ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں گھوڑے کی سواری بھی کروائیں گے۔ عرض کہ نانا جان میں نے ابھی کرنی ہے۔
تو فرمایا پھر ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پہ لگاتے ہیں، اپنے مبارک ید اللہ والے ہاتھوں کو زمین پہ لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا حسن آ جاؤ، تمہارا گھوڑا تیار ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کو اپنی پشت پہ بٹھاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے پشت پہ بٹھا لیا۔ عرض کی نانا جان یہ میرا گھوڑا کیسا ہے جس کی لگامیں بھی نہیں ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام پھر دھاگا لیتے ہیں، اپنے دانتوں کے اندر اپنے منہ کے اندر رکھتے ہیں، اس کے دونوں سر امام حسن کو پکڑاتے ہیں۔ فرمایا بیٹا حسن لے، اب تیرے گھوڑے کی لگامیں بھی تیار ہو چکی ہے۔ پھر جس طرف آپ دھاگے کو کھینچتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اس طرف مڑتے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جب دیکھا کہ نانا جان نیچے ہیں اور اوپر نواسا سوار ہے، کیسی پیاری سواری ہے، تو کہنے لگے نعم المرکب، شہزادے تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنی اچھی تجھے سواری ملی ہے۔ اس لیے کہ محبوب وہ ہے جب معراج پہ جائیں تو براق اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے، ہجرت کریں تو صدیق اکبر کے کندھے آقا کریم علیہ السلام ان پر سوار ہوتے ہیں۔ لیکن اے حسن تیری قسمت پہ قربان جاؤں کہ تو آقا کریم علیہ السلام مبارک کندھوں پہ مبارک پشت پہ سوار ہے۔ نعم المرکب، اے حسن کتنی اچھی سواری ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا عمر صرف یہ نہ دیکھو سواری اچھی ہے، نعم الراکب، یہ دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی اس سے بڑا اچھا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام خصوصی ان کی تربیت فرماتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے ہیں۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بالکل ہم شکل ہیں، یعنی کہ سر سے لے کر سینہ تک امام حسن رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ صحابہ فرماتے جب آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ہمیں حضور علیہ السلام کی یاد ستاتی تو دونوں شہزادوں کو کھڑا کر لیتے، آقا کریم علیہ السلام کی تصویر آمنے سامنے موجود ہوتی تھی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج چونکہ حضور علیہ السلام سے تربیت عطا جو ہے ان کو ملتی ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر حلم سخاوت اس قدر ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ کی سخاوت کو دیکھیں، آپ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور مجھے کچھ عطا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، ابھی ہمارا رزق آنے والا ہے تو پھر آپ کو پیش کرتے ہیں۔ کچھ دیر گزری تو آپ کے پاس 3000 دیناروں کی تھیلیاں آپ کے پاس ہیں۔ 3000 دینار یعنی کہ آج کل کے حساب سے لاکھوں کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس سائل کو دی، فرمایا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ صرف اتنے آنے ہیں ہم تمہیں انتظار بھی نہ کرواتے، یعنی کہ اتنا مال بھی عطا فرما رہے ہیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا صرف 3000 دینار آنے ہیں ہم تمہیں انتظار نہ کرواتے۔ تو اس قدر سخاوت ہے۔ آج ہم جب کسی کو دینا ہو، اللہ کے راہ میں دینا ہو، تو پھر سوچتے ہیں، گنتے ہیں کہ لاکھوں میں سے ہم نے 100 روپیہ دینا ہے، لیکن قربان جائیں امام حسن رضی اللہ عنہ نے 1 روپیہ بھی بچا کے نہیں رکھا، سارا کچھ لٹا دیا ہے۔ کیوں؟ ان کو تربیت ملی ہے گھر سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رمضان کے اندر حضور کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی، تیز آندھی سے بھی زیادہ آقا کریم علیہ السلام سخاوت کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک آندھی تیز چلے ہر چیز کو اڑا لیتی ہے، سارا کچھ لے جاتی ہے، آقا کریم علیہ السلام گھر کے اندر کچھ بچا کے نہیں رکھتے تھے، جو کچھ ہوتا اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا السلام علیہ کے پاس ایک عورت آئی، عرض کی کہ میرے پاس 40 اونٹ ہیں، بتائیں میں کتنا اللہ کے راہ کے اندر خرچ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر 40 اونٹ ہیں تو 1 بکری تم اللہ کے راہ کے اندر خرچ کر دو۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ خرچ کرنا چاہیں تو آپ کتنا کریں گی؟ سیدہ فاطمہ سے پوچھتی ہے کہ اگر آپ نے خرچ کرنا تو آپ کتنا خرچ کریں گی؟ فرمایا اگر ہماری بات پوچھتی ہو، اگر 40 اونٹ ہم سارے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے، کچھ ہی بچا کے نہیں رکھیں گے۔ یہ سیدوں کا طریقہ ہے کہ جب اللہ کے راہ کے اندر دینا ہے تو پھر گن کے شمار کر کے نہیں، بلکہ سارا کچھ بے حساب دے دینا ہے۔ جب ہم اللہ سے تو مانگتے ہیں یا رب العالمین ہمیں بے حساب رزق عطا فرما، جب اللہ کے راہ کے اندر دینا ہو تو پھر گن گن کے کیوں دیتے ہیں؟ اکثر واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بزرگ جا رہے تھے اور تسبیح پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، آگے دیکھا تو کچھ عورتیں بیٹھی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں، تو ایک پوچھتی ہے کہ تو نے اپنے یار کے لیے کیا خریدا ہے، عید آنے والی ہے؟ اس نے کسی نے کہا میں نے گھڑی خریدی، کسی نے کہا میں نے سوٹ خریدا، کسی نے کہا میں نے کپڑے خریدے، کسی نے کہا کیا، کسی نے کیا کہا۔ تو ایک سے پوچھا کہ تو نے کیا خریدا ہے؟ اس نے کہا کہ دینی یاد نہ تے کرنے لکھے،
جب یار کے نام پہ دینا تو پھر حساب کسی بات کا نہیں ہوتا، میں نے بے حساب دینا ہے۔ اس وقت بزرگوں نے تسبیح پھینکی، انہوں نے کہا یہ ایک دنیا دار بندے سے محبت کرتی ہے، اس کے نام پہ کہتے کہ میں نے یار سے لیکھا نہیں کرنا، میں رب سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہوں، پھر گن گن کے کرتا ہوں، یا اللہ میں نے 100 تسبیح پڑھی، 200 تسبیح پڑھی ہے، 300 پڑھی ہے، نہیں، اللہ کی راہ کے اندر جب کرنا ہے تو پھر بے حساب کرنا ہے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جب اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں تو پھر بے حساب خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ کے اگر حلم کو دیکھیں، آپ کے صبر کو دیکھیں، آپ کے تقویٰ کو دیکھیں، اندازہ کریں کہ دونوں شہزادوں نے، امام حسن نے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے 25 حج پیدل کیے، 25 حج پیدل کیے۔ مدینہ سے مکہ کا فاصلہ جو گئے ہیں، اللہ سب کو لے کے جائے، معلوم ہے کہ کتنا فاصلہ ہے۔ اور آپ نے صرف یعنی کہ کسی گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں، یا آج ہماری طرح سواریوں پہ، اگر عام سواری پہ آج کل کی تیز رفتار سواریوں پہ بھی جائیں تو 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن آپ نے پیدل حج کیے، اور 1 2 نہیں 25 حج کیے۔ اللہ اکبر! اس قدر شوق ہے، اس قدر محبت ہے، اس قدر تقویٰ ہے۔ اکثر یا تلاوت قرآن کے اندر مشغول ہیں یا پھر نماز کے اندر مشغول ہیں۔ اور حلم کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا، جو روایات ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اشعث بن قیس کی بیٹی جعدہ جو آپ کی بیوی تھی، اس نے شہرت پسندوں کی باتوں میں آ کے آپ کو زہر دیا، لیکن جو اتھینٹک ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، وہ زہر اس قدر تیز تھا کہ آپ کے جگر کے بھی ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ الٹیوں کے ذریعے آپ کے جسم سے خون اس قدر آتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب بلایا اور آپ آئے آپ کی عیادت کے لیے، تو امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا؟ آپ فرمایا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ کہا بتائیں؟ کہا کہ مجھے ایک بندے پہ شک ہے۔ کہا پھر بتائیں جس پہ شک ہے۔ آج ہم شک کی بنیاد پہ کئی لوگوں کے پرچے کٹوا دیتے ہیں۔ کہا کہ مجھے شک ہے، تو فرمایا کہ بتائیں جس پہ شک ہے۔ آپ میں جس پہ مجھے شک ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں ایک بے قصور کے بارے میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ صرف شک ہے، یقین تو نہیں ہے، تو پھر میں اس کے بارے میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ اور اگر واقعی وہی ہے جس کے بارے میں مجھے شک ہے تو پھر میں اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہوں، اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں سپرد کرتا ہوں۔ کیوں؟ واللہ عزیز ذو انتقام، وہ خود بدلہ لینے والا ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ بھی تربیت ہے، یہ بھی تربیت ہے۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن ملجم نے نماز کی حالت کے اندر زخمی کیا، آپ نیچے آئے، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے زخمی کیا اس کو پکڑو اور اس کی خدمت کرو، اس کو شربت پلاؤ۔ شربت لایا گیا، مولا علی نے فرمایا کہ اس کو پلاؤ۔ جس نے مجھے خنجر مارے، فرمایا کہ اس کو پلاؤ۔ اس نے کہا نہیں علی میں نہیں پیوں گا، تم نے اس کے اندر زہر ملایا ہوگا۔ کہا کہ اس کے اندر کوئی زہر نہیں ملا۔ کہا نہیں میں نہیں پیوں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر آج تم یہ پیالہ پی لیتے، قیامت کے دن آمنہ کے لاش حوض کوثر سے جام میں لے کے تمہیں پلا دیتا۔ یعنی کہ حلم کا، صبر کا آپ اندازہ کریں۔ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کیوں صبر کا مظاہرہ کریں؟ تربیت ساری پیچھے ہے اور سارا کچھ لٹا دیا۔ اور یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان جب اختلاف ہو جائے گا میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ یہاں پہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ مخصوص جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اگر کوئی دوسرا بیٹھے تو ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے یار میری جگہ پہ تم کیوں بیٹھے ہو۔ گھر کے اندر کوئی جگہ کسی پہ مخصوص کی ہوئی ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی بیٹھے تو کہتے ہیں یہ میری جگہ تھی تم کیوں بیٹھے ہو۔ یہاں تک کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں سیاست کے اندر، اور پھر یہ بات ہے کہ ہمارے جیسا بندہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے سیاست کی بات کرتے لو جی مولیا نے سیاست نہ کی کر، یہ سیاست کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ آگ لگاتے تو چرچا نہیں ہوتا، ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ وہ سارا کچھ کرتے ہیں، ہم صرف نام سیاست کے لے تو ہم بدنام ہو جاتے ہیں۔ اب سیاست ہے، کوئی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، چاہے جتنے مرضی کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے پڑے، کہتے ہیں کرسی نہیں چھوڑیں گے جتنے مرضی پیسے لے لو۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے تخت چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح ہوتی ہے اور جنگ نہیں ہوتی تو میں تخت چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ 6 ماہ تک مسند خلافت پہ جلوہ فروز رہے، لیکن جب دیکھا کہ مسلمان کے نام اختلاف بڑھنے لگا ہے تو آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کوئی بات نہیں آپ سنبھال لیں۔
یعنی کہ اندازہ کریں کہ کس قدر حلم ہے، کس قدر صبر ہے، کس قدر تقوی ہے، اور کس قدر جو ہے وہ آپ اصرار کا مظاہرہ کرتے ہیں، فرماتے کوئی بات نہیں. یعنی کہ اندازہ کریں خلافت ہے، مسند ہے، حکومت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود پرواہ نہیں کرتے. یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور زہر اس قدر آپ پہ اثر کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ 28 صفر المظفر 50 ہجری کے اندر جام شہادت نوش کرتے ہیں. اور زہر جو دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. فرمایا کہ جب دو سمندر آپس کے اندر ملتے ہیں، ان کے ملنے سے کیا ہوتا ہے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک لولو ہے، ایک مرجان نکلتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب دو سمندر، ایک بحر عصمت و طہارت ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ایک بحر سخاوت و شجاعت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں ان سے دو موتی نکلتے ہیں، ایک کا نام لؤلؤ ہے، ایک کا نام مرجان ہے. ایک سے مراد حضرت امام حسن ہے، ایک سے مراد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لولو سبز رنگ کا ہوتا ہے، مرجان سرخ رنگ کا ہوتا ہے. تو امام حسن کو جو زہر دیا گیا یہ سبز رنگ کا ہوتا ہے. پتہ چلا ہے کہ آپ کو زہر دیا جائے گا اور مرجان سرخ رنگ کا ہوتا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ظاہراً شہید کیا گیا اور خون نکلا، یہ سرخ ہوتا ہے، تو یہ مرجان سے تشبیہ دی گئی. کہا کہ جب بحر عصمت و سخاوت اور بحر شجاعت جب آپس کے اندر ملتے ہیں ان سے دو موتی نکلتے ہیں، ایک کا نام لولو ہے، ایک کا نام مرجان ہے. یہ ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جب افطاری بنائیں تو افطاری کے وقت خاص طور پہ اپنے بچوں کو بٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، تو کچھ تلاوت کریں اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا. آمین.